اور ہم میلاد شریف کا اہتمام اور انصرام اسی حکم کے تحت کرتے ہیں کہ دوستوں کو اکٹھا کر کے اپنے رزق حلال سے خیرات کرتے ہوئے حضور کا میلاد پاک منایا جاتا ہے۔ سرکار کی دنیا میں جلوہ گری ایک ایسا تاریخ انسانی کا منفرد واقعہ ہے جس سے کائنات میں ایسا انقلاب آیا کہ اس جیسا انقلاب یا تبدیلی دوبارہ قیامت تک نہ آ سکتی ہے، نہ حضور سے پہلے آئی۔ کیوں کہ حضور ساری کائنات کے لیے رسول بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ سرکار دو جہاں علیہ الصلاۃ والسلام کی جب ولادت باسعادت کا وقت قریب آیا تو سیرت کی معتبر ترین کتابوں میں حضور کی ولادت باسعادت کے وہ تمام واقعات تفصیل کے ساتھ موجود ہیں جن کے بارے میں کچھ لوگوں کو یہ اعتراض بھی ہے کہ جنہوں نے وہ واقعات روایت کی ہیں وہ اس وقت حالت ایمان میں نہیں تھے، لہٰذا ان کے بیان کیے ہوئے قول کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ حالانکہ یہ وہ بہت بڑی زیادتی کر رہے ہیں۔ کیوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر تشریف لے جانے کے بعد سے لے کر تقریباً 6 صدیاں دنیا میں کوئی نبی نہیں تشریف لایا۔ 571 عیسوی کو ہمارے پیارے آقا نبیوں کے سردار امام الانبیاء دنیا میں جلوہ گر ہوئے، اور علماء اس بات پر متفق ہیں کہ اس وقت بھی جب نبی پاک علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا وقت قریب تھا، اس عرصہ حیات میں بھی عرب میں اکثریت بے شک بتوں کی پوجا کرتی تھی، لیکن اس وقت بھی ایسے سلیم الطبع لوگ عرب کے معاشرے میں موجود تھے جو شرک سے پاک تھے۔ انہوں نے کبھی کسی بت کے آگے سجدہ نہیں کیا۔ ان کو بھی علماء فرماتے ہیں کہ وہ بھی مسلمانوں میں شمار ہوتے ہیں، اس لیے کہ کوئی نبی نہیں تھا۔ اگر کوئی نبی جلوہ گر ہوتا تو وہ اس کا کلمہ پڑھتے، جیسے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ نے اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی آپ نے کبھی کسی بت کے آگے سجدہ نہیں کیا۔ حضرت عثمان غنی ہیں، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ صاحبہ حضرت فاطمہ بنت اسد، ان کے بارے میں بھی ہے کہ جب وہ دیگر قریش کی عورتوں کے ساتھ کعبہ شریف کا طواف کرنے کے لیے جاتی تو دوسری عورتیں تو جہالت کی وجہ سے کعبے کے اندر رکھے ہوئے بتوں کے آگے سجدہ ریز ہو جایا کرتی تھیں۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کو ساتھ والی عورتیں انہیں کہتی کہ آپ بھی ان بتوں کے آگے سجدہ کریں۔ آپ نے کبھی ایسا ارادہ نہیں فرمایا کہ بتوں کے آگے سجدہ کرتی، لیکن وہ چونکہ عورتیں ساتھ ہوتی تھیں، آخر ان کے بار بار کہنے سے آپ نے ایک دفعہ ارادہ کیا کہ میں بھی دوسری عورتوں کی طرح بتوں کے آگے سجدہ کرتی ہوں۔ اس وقت حضرت علی شیر خدا آپ کے پیٹ میں موجود تھے، تو جیسے ہی آپ نے ارادہ کیا تو سیرت کی کتابوں میں یہ موجود ہے
کہ حضرت علی پیٹ میں بچپن میں بچے تھے، ابھی پیٹ میں تھے، آپ اکڑ گئے تاکہ میری والدہ بتوں کے آگے جھک ہی نہ سکے، اور اس طرح انہوں نے اپنی والدہ صاحبہ کو بھی شرک سے پیٹ میں رہتے ہوئے اللہ کے حکم سے باز رکھا۔ اسی طرح دیگر عرب کے معتبر لوگ موجود تھے جنہوں نے کبھی بھی بت پرستی سے اپنا دامن آلودہ نہیں کیا۔ جیسے ہی حضور امام الانبیاء دنیا میں جلوہ گر ہوئے، انہیں ہدایت کی روشنی جیسے ہی نصیب ہوئی، وہ اپنی پہلی فرصت میں حضور کی بارگاہ میں پہنچ کر کلمہ شریف پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اجداد ہیں، جتنے بھی بزرگ اوپر گزرے ہیں، ان کے بارے میں بھی حدیث پاک ہے کہ وہ سارے کے سارے جس بزرگ کی پشت میں نور مصطفیٰ چلتا رہا وہ شرک سے پاک رہے، انہوں نے کبھی اللہ کے سوا کسی کے آگے سجدہ نہیں کیا۔ حضرت عبد المطلب جو حضور کے دادا جان ہیں، ان کے بارے میں بھی یہی ہے کہ انہوں نے بھی کبھی کسی بت کے آگے سجدہ نہیں کیا۔ وہ کعبہ شریف کے متولی تھے، کعبہ شریف کی خدمت انہیں کے سپرد تھی۔ تو ایک دن وہ کعبہ شریف کی دیوار سیلاب کے پانی سے منہدم ہو گئی، گر گئی، تو حضرت عبد المطلب اپنے صاحبزادوں کے ساتھ مل کر کعبہ شریف کی دیوار کو تعمیر کر رہے تھے۔ اسی دوران آپ نے کیا دیکھا کہ کعبہ شریف مشرق، مغرب، شمال، جنوب چاروں جانب کو جھکا، پہلے ایک طرف، پھر دوسری طرف، پھر تیسری اور چوتھی طرف، اور پھر آخر میں مقام ابراہیم کی طرف کعبہ شریف سارے کا سارا جھک کر یوں لگ رہا تھا جیسے وہ سجدہ کر رہا ہے۔ حضرت عبد المطلب حیران ہو گئے کہ شاید کوئی زلزلہ آ گیا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد آپ کی حیرانی ختم ہو گئی، کعبہ شریف دوبارہ اپنی دیواروں پر اسی طرح کھڑا ہو گیا۔ آپ نے محسوس کیا کہ یہ زلزلہ تو نہیں ہے کہ دوبارہ یہ کعبہ شریف مکمل دوبارہ کھڑا ہو گیا اپنی دیواروں پر، ہو سکتا ہے کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آ گیا ہو۔ تو آپ کعبہ شریف سے نکلے تو آپ کو اطلاع ملی کہ آپ کے مرحوم بیٹے حضرت عبداللہ کے گھر اللہ نے بیٹا عطا فرمایا ہے۔ تو آپ وہاں سے جلدی جلدی چلے کہ میری بہو انتظار میں ہوگی، اس کا شوہر تو اللہ کو پیارا ہو گیا ہے۔ تو کیا دیکھتے ہیں، کیا محسوس کرتے ہیں کہ پیاری ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اور پرندے طواف کر رہے ہیں، ایسے اڑ رہے ہیں خوشی کے ساتھ، اور فرشتوں کی جماعتوں کی جماعتیں آسمان سے زمین کی طرف اتر رہی ہیں، اور سب کی زبان پر درود و سلام ہے، حضور کی آمد کا ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ تو جب آپ گھر میں پہنچے تو خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اللہ پاک نے حضرت عبداللہ کی ان کا جب وصال ہو گیا تو بڑا صدمہ ہوتا ہے نا بزرگوں کو، جب ان کے سامنے جوان اولاد فوت ہو جائے، یہ بہت بڑا صدمہ ہے، اور دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اس عظیم آزمائش سے ہم سب کو محفوظ رکھے، بلکہ ہمیں اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنا، ان کی خوشیوں میں شامل ہونا نصیب کرے۔ یہ بہت بڑی آزمائش ہے، لیکن وہ مالک جو ہوا کریم و رحیم بھی ہے، تو ہم اس کی آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں، لہٰذا اس کی بارگاہ میں ہر وقت یہ دعا کرتے رہیں، یا اللہ بس تو ہی کرم فرما، ہم پہ اپنا فضل و احسان فرما۔
اللہ پاک دعا کے ذریعے سے لکھی ہوئی تقدیر کو بھی بدل دیتا ہے، کیونکہ خود خالق و مالک جو ہوا، ہم سب کا مالک جو ہے، تو اب باقی کائنات کی اور کوئی چیز تقدیر کو نہیں مٹا سکتی۔ ہاں، بندہ مومن کی دعا جو عاجزی کے ساتھ اس کی بارگاہ میں عرض کی جائے، اس دعا کی برکت سے اللہ پاک تقدیریں بھی بدل دیتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ کے گھر میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام جلوہ گر ہوئے، حضرت عبد المطلب تشریف لائے، تو حضرت آمنہ نے استقبال کیا۔ جب آپ نے دستک دی تو حیران ہونے والی بات ہے کہ بچہ جننے کے بعد عورت حالت نفاس میں ہوتی ہے، وہ خون جو ہوتا جاری رہتا ہے، لہٰذا وہ اس وقت نماز روزے کے قریب نہیں جا سکتی۔ وہ پاک صاف ہونے کے بعد جب خون بند ہو جاتا ہے پھر اس کو اجازت ہے کہ وہ نماز اور باقی عبادات کر سکتی ہیں، اتنے عرصے میں اس کے رخصت ہے۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام کی تشریف آوری، حضور کا میلاد پاک، یہ کائنات کا ایسا منفرد اور انوکھا واقعہ ہے جو سن کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ دستک دی حضرت عبد المطلب نے، اور دروازہ کس نے کھولا؟ حضرت آمنہ نے خود اٹھ کر دروازہ کھولا۔ آپ حیران ہو گئے، بیٹی تو نے ابھی بچے کو جنم دیا ہے، اور بچے کی ولادت کے بعد ماں کی تو ایک ایک ہڈی دکھتی ہے، پورا جسم دکھتا ہے، اور آپ پر کوئی ایسی پریشانی یا نکاہت، کمزوری کا کوئی آثار نہیں ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت پر یہ معجزات رونما ہوئے کہ حمل کے دوران ہر عورت بڑی مشقت اور تکلیف سے عرصہ گزارتی ہے، لیکن جتنے دن 9 مہینے حضور اپنی اماں جان کے پیٹ میں رہے، اور حضرت آمنہ فرماتی ہیں مجھے ایک دن بھی کسی مشقت کا، تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑا، حتیٰ کہ جب آپ دیگر عورتوں کے ساتھ مل کر کنویں سے پانی بھرنے جایا کرتی تھیں تو باقی مکہ کی عورتیں وہ حضرت آمنہ کا انتظار کرتی تھیں، آمنہ آئے تو ہم چال کر اپنے اپنے برتن بھریں۔ تو ان سے پوچھا گیا ابھی تم اکیلی بھی جا سکتی ہو، پانی بھرنا تم سب بھر سکتی ہو، لیکن ان عورتوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ جواب دیا اگر ہم بی بی آمنہ کے بغیر کنویں پر جائیں گی تو ہمیں پانی ڈول کے ذریعے مشقت سے، محنت سے نکالنا پڑے گا، جب آمنہ ہمارے ساتھ جاتی ہے تو کنویں کا پانی خود بخود کناروں تک آ جاتا ہے، ہم آسانی سے برتن بھر لیتی ہیں۔ اس لیے حضرت بی بی آمنہ کا انتظار کرتی ہیں۔ تو پانی کو بھی یہ شعور اور ادراک ہے کہ یہ رسول اللہ کی والدہ صاحبہ ہیں، پانی بھی حضور کا ادب کرتا ہے، کیوں نہ کرے، کیونکہ کائنات کی ہر شے کی طرف حضور رسول بھی ہیں، اللہ کی رحمت بھی بن کر تشریف لائے۔ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت پر حضرت آمنہ مزید فرماتی ہیں کہ ہر عورت بچہ جب جنتی ہے تو اسے درد ذہ ہوتا ہے، وہ موت اور زندگی کی کشمکش میں ہوتی ہے، لیکن جب حضور کی ولادت باسعادت ہوئی تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں مجھے ایک پیالہ پیش کیا گیا جس میں ایک مشروب تھا جو دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، اور مجھے حکم ہوا کہ اس کو منہ سے لگا کے پی لیں۔ جیسے ہی آپ نے وہ مشروب پیا، برتن نیچے رکھا، کیا دیکھا کہ حضور گود میں تشریف لے آئے۔ پھر ایسے دیگر معجزات رونما ہوئے، کائنات کے جتنے بھی ہم پیدا ہوئے، ہمارے بچے پیدا ہوئے، قیامت تک یہ پیدائش کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ اور اس موقع پر میں یہ بھی دعا کرتا چلوں ان جوڑوں کے لیے جو اولاد کے منتظر ہیں، شوق رکھتے ہیں، اللہ پاک انہیں بھی
حضور کے میلاد پاک کا صدقہ نیک اولاد سے نواز دے، کیونکہ شادی کے بعد میاں اور بیوی کی پہلی خواہش یہی ہوتی ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک اولاد عطا فرما دے۔ اولاد بھی اللہ کے انعامات میں سے ایک انعام ہے، بہت بڑا انعام ہے، اور یہ اس انعام کی قدر کیا کریں۔ اپنے بچوں کو غصے میں آ کر کبھی بھی بد دعا نہ دیا کریں، بلکہ ان کی ہدایت کے لیے دعا کرتے رہیں۔ اگر وہ نافرمان ہو گئے ہیں تو پھر بھی والدین اپنے بچوں کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، یا اللہ ہمارے بچوں کو فرما بردار اور نیک بنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اولاد یہ ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ جب ہم فوت ہو جائیں گے، قبروں میں چلے جائیں گے، اولاد نیک ہونے کی وجہ سے ہمارا نیکی کا سلسلہ پھر بھی چلتا رہے گا۔ لہٰذا اپنی اولاد کی نیک تربیت والدین کا پہلا فرض ہے۔ ایسے اساتذہ کرام کا انتخاب کیا جائے جو ان کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت کا بھی خیال رکھیں، بولنے کا انداز سکھائیں۔ اپنے بچوں کو یہ ضرور سکھائیں کہ وہ بچپن ہی سے کہ وہ کسی کو اوے کر کے نہ پکارے، جب بھی بولیں دوسرے کو بھائی جان کہہ کر پکاریں، بڑے کو چچا جان کہہ کر پکاریں، تاکہ ابھی سے ان کو ادب آداب کا پتہ چل جائے۔ یہ والدین کا اولین فرض ہے کہ اولاد کی صحیح تربیت کریں، اور صحیح تربیت اسی وقت ہوگی جب انہیں رزق حلال کھلایا جائے گا۔ آج کل مہنگائی بہت زیادہ ہے اور حالات بھی مہنگائی بہت حد سے بڑھ گئی ہے۔ ایک مزدور اور رزق حلال کمانے والے کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے، حرام کمانے والوں کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور جیسے ہی آج رات کی تاریکی میں تیل کو پھر بڑھا دیا گیا ہے، تو یہ کیلکولیشن بھی آ رہی ہے کہ جب سے تیل کی قیمتیں بڑھنا شروع ہوئی ہیں، تیل کی سیل میں 5% کمی بھی ہو گئی ہے۔ اب لوگوں نے موٹر سائیکل کی بجائے سائیکل پہ یا پیدل چلنا شروع کر دیا ہے، اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ جتنا آپ پیدل چلیں گے صحت اچھی رہے گی، ڈاکٹروں سے بچ جائیں گے۔ اور اللہ کی قدرتوں کا نظارہ کرنا، صبح کے وقت نماز فجر کے بعد سیر کی جائے، کیونکہ قرآن پاک نے فرمایا کل سیرو فی الارض، اے محبوب آپ فرما دے کہ زمین میں سیر کیا کرو، اور دل لگی کے لیے نہیں بلکہ عبرت حاصل کرنے کے لیے، اور اس کی قدرت کی نشانیاں دیکھ کر سبحان اللہ کہنے کے لیے، کیونکہ صبح کے وقت ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، بڑی پاکیزہ ہوا ہوتی ہے، صاف ستھری ہوا ہوتی ہے، اور وہ وقت ہوتا ہے کہ چرند پرند سارے اپنی اپنی بولی میں اللہ کی حمد بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو حضرت انسان زیادہ مستحق ہے کہ وہ صبح کی خوبصورت وقت میں کھڑے ہو کر اپنے رب کو یاد کرے، سبحان اللہ کہے، الحمدللہ پڑھے، اللہ اکبر پڑھے۔ یہ اس کی زبان پر یہ الفاظ جاری ہوں گے تو اللہ پاک راضی ہو کر اس پر خوش ہو جائے گا، اور جس پہ رب راضی اس پہ جگ راضی۔ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمارا یہ مطمع نظر ہونا چاہیے کہ ہمارا رب راضی ہو جائے، اس کا رسول راضی ہو جائے۔ تو اچھی بات ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اس مہنگائی کے دور میں ہمیں اپنے بچوں کو جو اس دور میں بھی حلال کما کر کھلا رہا ہے وہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، اور اپنے مال و دولت جو آپ کو اللہ پاک رزق دیتا ہے، یہ مال پیسہ یہ کوئی قابل نفرت شے نہیں ہے۔ ہاں یہ جو نوٹ ہیں یہ رہیں جیب میں یا ہاتھ میں، دل میں نہ چلے جائیں۔ جب دل میں جائیں گے تو پھر بندے میں لالچ پیدا ہو جاتا ہے، ورنہ یہ ہاتھوں کی میل ہے، اس کو استعمال میں لائیں اور رزق حلال اللہ سے مانگیں، کمانے کی کوشش کریں۔ اور بخاری اور مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں من قتل دون مالی ہی فہو شہید، اگر کوئی بندہ اپنے مال و دولت کی حفاظت میں ڈاکوؤں یا چوروں کے ہاتھوں مارا جائے فہو شہید، وہ شہید ہے، کیونکہ وہ اپنے رزق حلال کی حفاظت کر رہا ہے۔
تو اللہ پاک نے جنہیں رزق حلال عطا فرمایا ہے وہ اس میں سے میلاد پاک پر خوب خرچہ کریں، لیکن خلاف شرع باتوں سے بچتے ہوئے حضور کے میلاد کی خوشی منائیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گری ہوئی تو اللہ پاک نے یہ ساری دولتیں اور نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ تو حضرت عبد المطلب، حضرت بی بی آمنہ پاک، حضور کے والدین حضرت عبداللہ پاک، ان سب کے بارے میں ہمارا ایمان ہے کہ وہ حالت اسلام پر تھے، وہ مومن ہیں اور وہ جنتی ہیں۔ تو سرکار علیہ السلام کے میلاد پاک کی یہ برکتیں ہیں جو پوری کائنات میں تقسیم ہو رہی ہیں، ان سے اپنا حصہ حاصل کریں اور اپنے اپنے گھروں میں۔ دو اماموں کا میں قول بیان کر رہا ہوں، حضرت امام سہیلی اور حضرت علامہ ابن جوزی، یہ بہت بڑے بڑے محدث ہیں۔ ان دونوں کا یہ فرمان ہے کہ جس جگہ حضور کا میلاد پاک پڑھا جائے پورا سال وہاں اللہ کی رحمت برستی رہتی ہے۔ لہٰذا آئیے سرکار کے میلاد پاک کی خوشی میں خود بھی خوش ہوں اور دوسروں کو بھی یہ دعوت عام دیں، لیکن رزق حلال ہو، حرام کی آمیزش اس میں نہ ہو، ورنہ کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی۔ اگر کوئی بندہ لوگوں کو ٹھگی مارتا ہے، دھوکے دیتا ہے، دولت اکٹھی کر کے یہ سمجھے کہ سال کے بعد میں 100 دے کے پکا لوں گا اور بخشا جاؤں گا، ہرگز نہیں۔ ہم لوگوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں پر اللہ کی ذات کو دھوکہ کوئی نہیں دے سکتا۔ وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ کس طرح کما رہا ہے اور کیسے کھا رہا ہے۔ اور اگر رزق حلال ہو تو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی حضرت شاہ عبد الرحیم کے پاس ایک سال پیسے نہیں تھے تو خرچہ کرنے کے لیے انہوں نے بازار سے بھنے ہوئے چنے منگوائے اور وہ سامنے رکھ کر حضور کا میلاد شریف پڑھ دیا۔ جب رات کو سوئے تو خواب میں حضور کا دیدار ہوا، حضور کی کچہری لگی ہوئی ہے اور حضور انہی چنوں کو پسند فرما رہے، کھا رہے ہیں۔ تو اگر رزق حلال ہو تو حضور کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے اور ہمیں سب کو رزق حلال کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔